الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب آپ کی اور ہماری شفاعت فرمانے والے صاحب معراج کے دولہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے ہم سب مل کر اپنے انداز میں جھوم کر اس صاحب لولاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پڑھتے ہیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز سامعین، پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بے شمار درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک لفظ میں کہا جائے تو درود پاک تمام اذکار کا سردار ہے۔ اب تسبیح و تہلیل جتنی قسم کی ہے ان تمام کا سردار درود شریف ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اپنے تمام ٹائم کو، میں اپنے تمام وقت کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے ان میں سے ایک حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مخصوص کر لوں، آپ پر درود پڑھنے کے لیے متعین کر لوں، کیسا رہے گا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کیا بہتر کام ہے؟ حضور نے فرمایا بہت اچھا کام ہے، لیکن فرمایا کہ اور اگر اضافہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس صحابی رسول نے پھر عرض کیا، رسول اللہ، ایک کام کرتا ہوں کہ میں اپنے وقت کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے ان میں سے 2 حصہ آپ پر درود و سلام پڑھنے کے لیے متعین کر لوں، مخصوص کر لوں، کیسا رہے گا؟ حضور نے فرمایا گا بہت بہتر، لیکن اور اضافہ کرو گے تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ پھر اس صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ، ایک کام کرتا ہوں کہ میں اپنے وقت کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے پورے وقت کو صرف نماز، روزے اور جو فرائض ہیں ان سب کو ادا کرنے کے بعد جتنا میرے پاس وقت بچے گا میں تمام وقت آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے متعین کر لیتا ہوں، مشغول رکھا کروں گا، کیسا رہے گا؟ حضور نے فرمایا بہت اچھا کام ہے، بہت بہترین کام ہے، کیونکہ درود تمہارے لیے دنیا میں بھی نور ہے اور آخرت میں بھی نور ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ دیکھیں پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں تقریباً 10 منٹ ایک ایسے موضوع کے متعلق، ایک ایسے ٹاپک کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے متعلق لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہم اگر کسی محفل میں، کسی مجلس میں، اپنے دوستوں کی پارٹی میں اگر موت کے بارے میں تذکرہ کرنا چاہیں تو لوگ اس کو سننا پسند نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہمارے جو عزیز ہیں، ہمارے جو اپنے ہیں، ان کے سامنے آپ کبھی موت کا ذکر کیجئے گا، موت کا تذکرہ کیجئے گا، وہ ان کو سننا پسند نہیں کرتے۔ جو ہی موت کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے ان کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، خوشی کا ماحول ہو تو دکھی کے ماحول میں بدل جاتا ہے۔ حالانکہ موت ایک ایسی ریئلٹی ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ لوگوں کا، بہت سے لوگ بہت سی چیزوں میں بہت سے لوگوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی قوم نہیں، کوئی بھی ایسا گروہ نہیں، کوئی بھی ایسا جماعت، کوئی بھی ایسی جماعت نہیں کہ جو موت کے متعلق اختلاف کرتے ہوں۔ معاذ اللہ، بہت سے لوگ ہیں جو حضور کو اپنی طرح کہتے ہیں،
بہت سے لوگ ہیں جو حضور کو نبی نہیں مانتے، بہت سے لوگ ہیں کہ جو دین اسلام کو سچا نہیں مانتے، بہت سے لوگ ہیں جو دین اسلام کو وجود ہستی سے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ پاک کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اگرچہ لوگوں کا بعض کام میں اختلاف ہو، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے، موت ایک ایسی ریئلٹی ہے، دنیا سے جانا ایک ایسی ریئلٹی ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، جس کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا۔ آج میڈیکل بہت ترقی کر چکی، سائنس بہت ترقی کر رہی ہے، لیکن آج تک کسی نے بہت دوائی تیار کیے، بہت کچھ کیے، لیکن موت کی دوا آج تک کسی نے تیار نہیں کی۔ آج تک کسی نے یہ تیار نہیں کیا کہ موت سے کوئی بچ جائے۔ انسان جتنا بھی کمال حاصل کر لے، جتنی بھی ترقی کر لے، جتنا بھی عروج حاصل کر لے، چاند میں گھر بھی بنا لے، لیکن موت کی دوا کوئی تیار نہ کر سکا ہے، نہ کر پائے گا۔ اسی لیے ہم سب کو موت کے متعلق سوچنا چاہیے کہ جب موت آئے گی تو موت کے متعلق سوچنا بھی چاہیے۔ حالانکہ اگر ہم دیگر ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک، لیکن موت اگر کوئی کسی کو موت ہی یاد دلا دے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم کو موٹیویشن چاہیے، تم کو نصیحت چاہیے، تم لوگوں سے کچھ سمجھنا چاہتے ہو، کچھ سیکھنا چاہتے ہو، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، کچھ سدھرنا چاہتے ہو۔ تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، میں سدھرنا چاہتا ہوں، میں نیک راہ پہ آنا چاہتا ہوں، میں درست راستے پہ آنا چاہتا ہوں، میں بھلائی کی طرف آنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مجھے کوئی اچھے کام کی ترغیب دلائیے، مجھے کچھ اچھے کام کے بارے میں بتائیے۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفل موت واعظہ، اے لوگوں تمہیں بہت ساری موٹیویشن کی ضرورت نہیں، اگر تم اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہو تم موت کو ہی یاد رکھا کرو، موت کو ہی اپنے دل میں بسا لو، تم دیگر گناہوں سے بھی بچ جاؤ گے، دیگر برائیوں سے بھی بچ جاؤ گے، اور تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی اور تمہاری قبر و آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راستے کی طرف آئیں، ہم دین کی طرف آئیں، ہم نیکی کی طرف آئیں، اگر ہم صرف موت کو یاد رکھا کریں، موت ہی کے بارے میں سوچا کریں۔ احادیث میں آتا ہے، قرآن و احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ملک الموت اور قبر ہمیں دن میں کئی مرتبہ یاد کرتے ہیں۔ حضرت ملک الموت حدیث پاک کے مطابق 5 مرتبہ حضرت ملک الموت اس شخص کے پاس آ کے کہتا ہے اے شخص تو مسکرا رہا ہے، اے شخص تو ہنس رہا ہے، اے شخص تو شادیوں میں گھوم رہا ہے، حالانکہ موت تیرے سر پہ کھڑی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہیں نصیحت ملے، اگر تم چاہتے ہو تمہیں موٹیویشن ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ نیکی کی طرف آ جاؤ تو تمہارے لیے موت کو یاد رکھنا ہی کافی ہے۔ ایک شخص نے آ کے عرض کیا رسول اللہ میرا دل آخرت کی جانب نہیں جاتا، مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے، مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے، مجھے قیامت سے ڈر لگتا ہے، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ کچھ کرم فرمائیے، کوئی وظیفہ دیجیے، کوئی ورد دیجیے کہ جس کا میں وظیفہ کروں، جس کا میں ورد کروں تو میرا دل قبر کی جانب لگ جائے، میرا دل حشر کی جانب لگ جائے، میرا دل قیامت کی جانب لگ جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ تم اپنے اموال کو صدقہ کر کے آخرت میں بھیج دو، کیونکہ جس انسان کا مال جہاں ہوتا ہے اس کا دل ادھر ہی لگتا ہے۔ اگر تم اپنے اموال کو صدقہ کر کے، خیرات کر کے، زکوٰۃ کے طور پر آخرت کی جانب بھیج دو گے تمہارا دل بھی ادھر رہے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج انسان پنجاب جائے، دلی جائے، ممبئی جائے، گوا جائے، کہیں بھی جائے، اس کا دل ہمیشہ گھر کی جانب رہتا ہے۔ کیوں؟ گھر میں سب ہے، گھر میں ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، زمین جائیداد سب کچھ ہے۔ اسی لیے اس شخص کا دل اگرچہ کہیں بھی رہے لیکن اس کا دل ہمیشہ گھر کی جانب رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ میرا کام ختم ہو، مہینہ پورا ہو، مجھے سیلری مل جائے اور میں گھر چلا جاؤں۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قبر سے پیار ہو جائے، ہمیں حشر سے پیار ہو جائے، ہمیں آخرت سے پیار ہو جائے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز یعنی مال و دولت کو صدقہ کر کے، خیرات کر کے آخرت کی جانب بھیج دیں، انشاءاللہ ہمارا دل بھی آخرت کی جانب بڑھ جائے گا۔
بس کچھ منٹ اور. حدیث پاک میں آتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بہت سارے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ موت کی جو تکلیف ہے، اپنی غور سے، جو موت کی جو تکلیف ہے وہ 1000 تلوار سے وار کرنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ موت کی تکلیف ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ موت کی تکلیف کینچیوں سے کاٹنے، تلوار سے وار کرنے اور آرا سے چیرنے سے زیادہ سخت ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب موت اتنی سخت ہے، موت کی تکلیف اتنی شدید ہے، موت اتنا سخت ہے، کیا کیا جائے؟ جب حضرت وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ پاک کے دوست کا ظاہری طور پر وصال ہو گیا، اب ظاہری طور پر پردہ کر چکے، اب دنیا سے اخروی زندگی کی جانب کوچ کر چکے، تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے دوست، اے میرے خلیل، تم چاہتے ہو، اگر تم چاہو تو میں تم کو دوبارہ زندگی دے دوں. اللہ پاک فرما رہا ہے اے میرے خلیل، اے ابراہیم، اگر تم چاہو تو میں تم کو دوبارہ زندگی دے دوں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ عز و جل، میں دوبارہ دنیا میں جانا نہیں چاہتا، میں دوبارہ لوٹ کے دنیا میں جانا نہیں چاہتا، میں دوبارہ زندہ نہیں ہونا چاہتا. تو اللہ پاک نے پوچھا کہ کیوں، کیا وجہ ہے تم دوبارہ زندگی نہیں پانا چاہتے، تم دوبارہ دنیا میں نہیں جانا چاہتے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اے اللہ عز و جل، میں نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، میں نے موت کی شدت کو دیکھا ہے، میں نے موت کی کڑواہٹ کو دیکھا ہے. اے میرے پروردگار، موت کا ذائقہ، موت کی شدت، موت کی تکلیف اتنی ہولناک ہے کہ میں دوبارہ اس ذائقے کو چکھنا نہیں چاہتا، میں دوبارہ اس شدت کو چکھنا نہیں چاہتا، میں دوبارہ اس کڑواہٹ کو پینا نہیں چاہتا. اے اللہ عز و جل، میں دوبارہ دنیا میں جانا نہیں چاہتا. پیارے اسلام میں دیکھا آپ نے، ایک اللہ کی نبی، اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل کا یہ کلمہ ہے کہ اے اللہ موت بہت سخت ہے، اے اللہ موت کی تکلیف بہت شدید ہے، یا اللہ موت کا ذائقہ بہت خراب ہے، اے اللہ موت کی کڑواہٹ میں برداشت نہیں کر سکتا، میں دوبارہ زندہ نہیں ہونا چاہتا. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب موت کی تکلیف اتنی ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں کیا عمل اختیار کرنا چاہیے کہ ہم پر اللہ عز و جل موت کو آسان کر دے، ہم پر اللہ عز و جل موت کو نرم کر دے، ہم پر اللہ عز و جل موت کی آسانی فرمائے. ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ، احمد بن ثابت رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور یہ بہت بڑے رائٹر ہیں، بہت بڑے مصنف ہیں. وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھے سوچ رہا تھا کہ میں نے تو بہت ساری کتابیں لکھی، میں نے بہت ساری کتابوں پر رائٹ کیا، اب نیکسٹ کتاب کس چیز پہ لکھوں، کس عنوان پہ لکھوں، کس ٹاپک پہ لکھوں. میں یہی سوچتے سوچتے میں سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں نے تو موت پہ کتاب لکھی، زندگی پہ کتاب لکھی، ماں باپ پہ کتاب لکھی، ایمان پہ کتاب لکھی، اعمال پہ کتاب لکھی، حج پہ کتاب لکھی، زکات پہ کتاب لکھی، قرآن پہ کتاب لکھی. ایک کام کرتا ہوں کہ میں اس بار درود کے فضائل پر ایک کتاب لکھتا ہوں. تو وہ عالم دین فرماتے ہیں السلام علیکم، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ کام کرتا ہوں کہ آپ لوگ سن رہے ہیں غور سے، ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو بزرگ تھے، بہت بڑے مصنف تھے، بہت بڑے رائٹر تھے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے موت پہ کتاب لکھی، نماز پہ کتاب لکھی، والدین کی عزت پہ کتاب لکھی، حج کے متعلق کتاب لکھی، یعنی میں نے بہت ساری کتاب لکھی. تو میری جو نیکسٹ کتاب ہوگی وہ کس عنوان پہ لکھی جائے، وہ کس ٹاپک پہ لکھی جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں نے تو بہت ساری کتاب لکھی، چلے میری نیکسٹ کتاب درود پاک کے فضائل پہ لکھی جائے، میری نیکسٹ کتاب درود پاک کے فضائل و برکات کے متعلق ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد کی دیوار سے ٹیک لگائے سوچ رہا تھا، درود پاک کے فضائل کو میں اپنے ذہن میں لا رہا تھا، اس کے مضمون کو اپنے ذہن میں ترتیب دے رہا تھا. اسی وقت مجھے نیند آ گئی، مجھے اونگ آئی اور مجھے نیند آ گئی اور میں بیٹھے بیٹھے سو گیا. میں سویا ہی تھا کہ میری دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی. کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک ویران جگہ پہ پہنچ گیا ہوں، ہر طرف سے سناٹا ہے، ہر طرف سے ویرانی ہے. میں دیکھ رہا کہ
ہر طرف کوئی نہیں ہے، بس صرف ایک جامع مسجد ہے، اس میں گیٹ پہ کچھ لوگ کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، اور مسجد کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ذکروں کے ذکر کر رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ چلو میں مسجد میں چلا جاتا ہوں۔ جو ہی میں مسجد میں انٹر کیا، مسجد میں داخل ہوا، تو میں دیکھتا ہوں ایک بہت ہی حسین و جمیل نوجوان، بہت ہی خوبصورت نوجوان بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ سمجھا رہا ہے، لوگوں کو کچھ سکھا رہا ہے۔ تو میں اس کے پاس گیا، جب بیان ختم ہوا، جب ساری چیزیں ختم ہوئی، تو میں ان سے ملاقات کیا اور میں نے پوچھا، اے حسین نوجوان، اے جمیل نوجوان، اے خوبصورت نوجوان، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کون ہیں اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ جو نوجوان تھے وہ کہنے لگے، میرا نام نعمان ہے، میں ایک اللہ پاک کا فرشتہ ہوں، اور ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ جو نیک شخص تھے، وہ جو اللہ کے ولی تھے، وہ جو مصنف تھے، وہ کہنے لگے کہ ارے اللہ کے فرشتے لوگوں میں کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ فرشتے کو لوگ دیکھ نہیں سکتے، تو آپ لوگوں کے مجمع میں کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ وہ کہنے لگے کہ اے شخص تم سمجھے نہیں میری بات، میں کوئی انسان نہیں ہوں، اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ انسان نہیں ہے، بلکہ یہ سب اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، یہ سب اللہ کے ملائکہ ہے۔ وہ جو نیک شخص تھے ان کو بہت خوشی ہوئی، ارے بہت اچھی بات ہے کہ مجھے خواب میں فرشتوں کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے نیک شخص، اے فرشتے کی بات بتائیے کہ کیا یہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت ملک الموت سب ہے؟ وہ جو حضرت رومان علیہ السلام تھے کہ ہاں ہاں سب ہے یہاں پہ، سارے فرشتے یہ موجود ہیں۔ تو وہ شخص عرض کرتے ہیں کہ میں تمام فرشتوں سے ملاقات کیا، سب فرشتوں سے میں مصافحہ کی، سب سے سلام و کلام کرنے کے بعد میں نے ایک فرشتے سے پوچھا، اے فرشتے ذرا مجھے بتائیے کہ یہاں پہ حضرت ملک الموت کون ہے؟ اے فرشتے ذرا بتائیے یہاں پہ روح قبض کرنے والے فرشتے کون ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ ان میں سے ایک فرشتے نے بتایا کہ وہ جو فلاں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہی حضرت ملک الموت ہے، وہی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، تو لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے، تو لوگوں میں موت لاحق کرتا ہے۔ وہ نیک کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس بڑھا، جو ہی میں آگے بڑھا خود حضرت اسرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، مجھ سے مصافحہ کیا، اور مجھ سے سلام و کلام کرنے کے بعد میں نے ان سے عرض کی، اے ملک الموت، اے موت کے فرشتے، آپ ہی ہیں جو سب لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، آپ ہی ہیں جو سب کو موت کا ذائقہ چکھاتے ہیں، آپ ہی ہیں جو سب لوگوں کی روح کو نکالتے ہیں۔ آپ سے مجھے ایک عرض ہے، آپ سے مجھے ایک ریکویسٹ ہے، ایک کام کر دیجیے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں، بتاؤ بتاؤ کیا کام ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی جو نیک شخص ہے وہ کہا کہ ایک کام کیجیے گا، جب آپ میری روح قبض کیجیے گا، جب آپ میری روح نکالیے گا، جب مجھ پہ آپ موت لاحق کیجیے گا، اتنا کرم کر دیجیے گا کہ موت کی جو سختی ہے، موت کی جو تکلیف ہے، موت کی جو شدت ہے، مجھ پہ ذرا آسان کر دیجیے گا۔ مسلمان ہے، سب کی خواہش ہے، کیونکہ موت ہزار تلواروں کے وار سے بھی زیادہ شدید، تو کون مسلمان نہیں ہوگا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے خواب میں ملاقات ہو اور نہ پوچھے؟ تو عرض کیا کہ اے ملک الموت، آپ سے ایک بات عرض ہے کہ جب میری آپ روح نکالیے گا نا، میری روح نکالتے ہوئے تھوڑی آسانی کیجیے گا، تھوڑی نرمی کیجیے گا، تاکہ مجھے تکلیف کم ہو۔ تو پتہ ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے شخص سنو کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھو، کیونکہ جو حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں موت کے وقت اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نصیب ہوتی ہے۔ تو جب میں اس کی روح نکالتا ہوں، جب میں اس کی روح کھینچتا ہوں اور وہ حضور کو دیکھ رہا ہوتا ہے، حضور کے روح انور کی زیارت کر رہا ہوتا ہے، تو وہ حضور کی دید میں اتنا مسرور ہو جاتا ہے، اتنا مشغول ہو جاتا ہے، اسے روح نکلنے کی پتہ ہی نہیں چلتا۔ جس طرح مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو جب دیکھنے لگی تھی تو وہ انار کے ساتھ اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالی، لیکن انہیں انگلیوں کے کٹ جانے کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے میں مشغول تھی۔ اسی طرح جب تم موت کے وقت حضور کو دیکھو گے اور میں تمہاری روح نکالوں گا، تکلیف تو ہوگی لیکن تمہیں احساس نہیں ہوگا۔ تو کون مسلمان نہیں ہوگا جو یہ نہ چاہے کہ میری روح آسانی سے نکالی جائے؟ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ روح کو آسانی سے نکالی جائے، روح نکالتے وقت نرمی کرتی جائے، تو مجھے اور آپ پر ضروری ہے کہ ہم حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور یہ مرنے کے وقت بھی کام آئے گا، مرنے سے پہلے بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، مان یا مت مان آخر موت ہے، بارہا
علمی ہمیں سمجھا گئے، بارہا علمی ہمیں سمجھا گئے، مان یا مت مان آخر موت ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج آپ کی تو کل میری باری ہے، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بیان کرنے میں جو بھی غلطی ہوئی اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔